فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب سعادت الدارین فی مقتل الحسین، تالیف علامہ شیخ محمد حسین نجفی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 25 پڑھیں گے۔ 19واں باب، شہنشاہ عرب و عجم کی مکہ مکرمہ سے بجانب کربلا معلیٰ روانگی اور منازل سفر کا بقیہ حصہ۔ صفحہ نمبر 276، 13ویں منزل بیضہ۔ منزل ذی حسن سے روانہ ہو کر جناب سید الشہداء منزل بیضہ پر پہنچے، جو کہ واقع اور حضیب البجانت کے درمیان واقع ہے۔ اس منزل کا کوئی خاص واقعہ قابل ذکر نہیں ہے سوائے اس خطبہ مبارکہ کے جو جناب امام حسین علیہ السلام نے اس مقام پر حر اور اس کی سپاہ کے سامنے دیا۔ حمد و ثناء الہی کے بعد فرمایا، یا ایھا الناس، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو کسی ایسے ظالم بادشاہ کو دیکھے جو خدا کے حرام کو حلال کرنے والا، اس کے عہد و پیمان کو توڑنے والا اور سنت رسول کی خلاف ورزی کرنے والا ہو، اور بندگان خدا کے ساتھ خلاف شرع سلوک کرنے والا ہو، اور پھر اپنے قول یا فعل کے ساتھ اسے نہ ٹوکے، تو خدا پر لازم ہوگا کہ اسے اپنے مقام جہنم میں داخل کرے۔ ان لوگوں بنی امیہ نے خدائے رحمان کی اطاعت کا جوا اپنی گردنوں سے اتار کر شیطان کی پیروی کا قلاوہ گلے میں ڈال لیا ہے۔ زمین آتش فتنہ و فساد سے فروزہ کر رکھی ہے اور حدود خداوندی کو معطل کر کے رکھ دیا ہے۔ ان لوگوں نے مال خدا کو اپنا ذاتی مال سمجھ لیا۔ یہ لوگ حرام کو حلال اور حلال کو حرام قرار دے رہے ہیں، حالانکہ میں اس منصب و مقام کا ان تمام لوگوں سے زیادہ حقدار ہوں۔ تمہارے متعدد خطوط اور پیغامبر میرے پاس آئے کہ تم نے میری بیعت کر لی ہے اور یہ کہ تم ہرگز میرے ساتھ نہیں چھوڑو گے، لہٰذا اگر اب تم بھی اپنی کی ہوئی بیعت پر قائم رہو گے تو رشد و ہدایت پاؤ گے۔ میں علی اور فاطمہ دختر رسول کا فرزند ہوں۔ اس وقت میری جان تمہاری جانوں کے ساتھ، میرے اہل تمہارے اہل و عیال کے ساتھ ہیں، اور میرا کردار تمہارے لیے نمونہ اور قابل تأسیہ ہے۔ اور اگر تم نے میری بیعت توڑ دی ہے اور اطاعت کا قلاوہ گلے سے اتار پھینکا ہے تو یہ بات تم سے کوئی انوکھی اور تعجب خیز نہیں ہے۔ تم اس سے پہلے میرے والد، میرے بھائی اور میرے ابن ام مسلم کے ساتھ ایسا سلوک کر چکے ہو۔ بے شک فریب خوردہ شخص وہی ہے جو تمہاری وجہ سے دھوکہ کھا جائے۔ بہرحال تم نے یہ بیعت توڑ کر اپنے حصے ثواب کو ضائع و اکارت کیا ہے۔ جو بیعت توڑے گا وہ اپنا نقصان کرے گا۔ خداوند عالم ان قریب مجھے تم سے بے نیاز کر دے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 229، نفس المحموم صفحہ نمبر 102 وغیرہ۔ 14ویں منزل عذیب الحجانات۔ منزل بیضہ سے روانہ ہو کر جناب سید الشہداء نے عذیب الحجانات کے مقام پر قیام کیا۔ تھوڑے فاصلے پر حر نے بھی اپنے ساتھیوں سمیت قیام کیا۔ اسی منزل پر کوفہ سے آتے ہوئے 4 آدمی اپنی اپنی سواریوں پر سوار وارد ہوئے اور ان کے ہمراہ نافع بن ہلال بجلی کا کامل نامی ایک کوتل گھوڑا بھی تھا۔ یہ 4 شخص عمر بن خالد سداوی، اس کا غلام سعد، مجمع بن عبداللہ مزہجی اور ایک اور شخص تھے، اور پانچویں بزرگ جو ان کے دلیل راستہ بتانے والے تھے وہ ترما بن عدی تھے۔ کتاب کا حوالہ ہے
کمکام صفحہ نمبر 299 300، نفس المحموم صفحہ نمبر 201، مقتول الحسین للمکرم صفحہ نمبر 199 اور 200۔ جب یہ لوگ امام علی مقام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حر جو کہ ناکہ بندی پر مامور تھا یہ کہتے ہوئے کہ یہ اہل کوفہ میں ہیں، اس لیے میں ان کو گرفتار کرتا ہوں یا واپس کوفہ بھجواتا ہوں۔ آگے بڑھا مگر امام نے یہ فرمایا کہ اب چونکہ یہ لوگ میرے پاس پہنچ گئے ہیں لہٰذا یہ میرے انہی اعوان و انصار کی طرح ہیں جو پہلے سے میرے ساتھ ہیں، لہٰذا اب یہ میری حفاظت میں ہیں۔ یہ سن کر حر رک گیا۔ کتاب کا حوالہ ہے کمکام صفحہ نمبر 299 اور 300، نفس المحموم صفحہ نمبر 102، مقتول الحسین للمکرم صفحہ نمبر 199 اور 200 وغیرہ۔ اس کے بعد جناب امام حسین علیہ السلام نے ان سے اہل کوفہ کے حالات دریافت کیے۔ مجمع بن عبداللہ نے کہا، جہاں تک بڑے آدمیوں کا تعلق ہے ان کو بڑی بڑی بھاری رشوتیں دی گئی ہیں اور مال و دولت کے ذریعے ان کی ہمدردیاں حاصل کی گئی ہیں، اس لیے وہ سب کے سب آپ کے برخلاف ہیں۔ باقی رہے عام لوگ تو ان کے دل تو آپ کی طرف مائل ہیں، مگر کل ان کی تلواریں آپ کے خلاف ہی میان سے باہر آئیں گی۔ اس کے بعد امام علی مقام نے اپنے قاصد قیس بن محصر سداوی کا حال دریافت کیا۔ انہوں نے اس کی شہادت کی پوری کیفیت بیان کی۔ امام آپ دیدہ ہو کر اس آیت کی تلاوت کرنے لگے۔ پارہ 21 صفحہ سورہ احزاب رکوع 19۔ بعد ازاں ان کے حق میں یہ دعا کی، بار الہ ہمارے لیے اور ان کے لیے جنت کو قیام گاہ بنا اور ہمیں اور ان کو اپنی رحمت کی قرارگاہ اور اپنے ثواب کے پوشیدہ خزائن میں اکٹھی جگہ عطا فرما۔ کتاب کا حوالہ ہے کمکام صفحہ نمبر 299 300، نفس المحموم صفحہ نمبر 102، مقتول الحسین للمکرم صفحہ نمبر 199 200 وغیرہ۔ پھر ترما بن عدی نے خدمت امام میں عرض کیا، میرے آقا آپ کے ساتھ تو کوئی آدمی ہی نہیں ہے، آپ کے ساتھ تو اگر صرف یہی لوگ حر اور اس کے لشکری جنگ کرے تو کافی ہوں گے، حالانکہ میں نے کوفے کے باہر اس قدر لشکر کثیر دیکھا ہے کہ اتنا بڑا لشکر اس سے قبل میری آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ میں نے اس اجتماع کا سبب دریافت کیا تھا تو مجھے بتایا گیا کہ یہ اس لیے جمع کیا گیا کہ یہاں اس کا جائزہ لیا جائے گا، پھر اسے حسین کے ساتھ لڑنے کے لیے بھیجا جائے گا۔ میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ اگر ہو سکے تو ان کی طرف ایک بالشت بھی آگے نہ بڑھی ہو، اور اگر آپ کوئی محفوظ جگہ چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ ہمارے پہاڑ آجا پر تشریف لے آئیں، جہاں غصہ و حمیر کے بادشاہ اور نعمان بن منظر جیسے سلاطین بھی ہن پر قابو نہیں پا سکے۔ میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ ہفتہ عشیر کے اندر بنی طے کے پورے 20,000 افراد آپ کی نصرت کے لیے حاضر ہوں گے، اور جب تک ان کا ایک متنفس آدمی زندہ ہے کوئی دشمن آپ تک نہیں پہنچ سکے گا۔ امام علیہ السلام نے ترما کی اس پیشکش پر اسے اور اس کی قوم کو دعائے خیر دی اور یہ فرمایا کہ اسے قبول کرنے سے معذرت چاہیے، ہم اس قوم اہل کوفہ سے عہد و پیمان کر چکے ہیں اور اس کی موجودگی میں ہم کسی اور طرف نہیں جا سکتے، نہ معلوم ان کا اور ہمارا معاملہ بالآخر کہاں تک منجر ہو۔ کتاب تبریز جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 231، نفس المحموم صفحہ نمبر 104۔ ترما نے امام علیہ السلام سے اس قدر مہلت طلب کی کہ وہ گھر جا کر اپنے اہل و عیال کو خرچ خوراک پہنچائیں، پھر جلدی آپ کی خدمت میں نصرت کے لیے حاضر ہو جائیں گے۔ چنانچہ امام علیہ السلام نے ان کو اجازت دی۔ اگرچہ حسب وعدہ ترما بہت جلد اپنے اہل و عیال کو خرچہ پہنچا کر واپس آئے، مگر جب وہ اسی مقام عزیب الحجابنات پر پہنچے تو ان کو اطلاع ملی کہ حضرت امام حسین شہید کر دیے گئے، اس لیے واپس چلے گئے۔ کتاب تبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 231، صفحہ نمبر 279 279، 15ویں منزل قصر بنی مقاتل۔ عزب الحجانات سے روانہ ہو کر حضرت امام حسین علیہ السلام قصر بنی مقاتل کے مقام پر پہنچے۔ امام نے وہاں قیام فرمایا، دیکھا وہاں کچھ خیمے نصب ہیں
دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ عبید اللہ بن حر جفئی کے خیمے جو کہ کوفے کے مشہور شہ سواروں میں سے تھا۔ امام علیہ السلام نے حجاج بن مسروق جعفری رضوان اللہ علیہ کو اسے بلانے کے لیے بھیجا۔ جب قاصد نے جا کر امام کا پیغام دیا تو اس بدقسمت نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، میں نے تو کوفہ اسی لیے چھوڑا تھا کہ جب امام حسین کوفے میں داخل ہوں تو میں وہاں موجود نہ ہوں، میں ہرگز نہیں چاہتا کہ وہ مجھے دیکھیں یا میں ان کو دیکھوں۔ قاصد نے خدمت امام میں حاضر ہو کر تمام ماجرا بیان کیا۔ امام علیہ السلام خود بنفس نفیس چل کر اس کے پاس تشریف لے گئے اور اسے دعوت نصرت دی، لیکن عبید اللہ نے اپنے سابقہ کلام کا اعادہ کر کے امام کا ساتھ دینے سے معذرت ظاہر کی۔ امام نے دوبارہ اسے اس سعادت کے حاصل کرنے کی دعوت دی، مگر اس کے بخت نے آوری نہ کی اور اس بدقسمت نے اس سعادت کو حاصل کرنے سے انکار کر دیا اور ٹال مٹول سے کام لیا۔ بالآخر امام نے فرمایا اگر تم ہماری نصرت نہیں کرتے تو کم از کم خیال رکھنا ان لوگوں میں سے نہ ہونا جو ہم سے جنگ کریں گے، کیونکہ جو شخص ہماری آواز استغاثہ کو سنے گا اور پھر ہماری نصرت نہیں کرے گا وہ ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ اس نے کہا البتہ ایسا ہرگز نہ ہوگا۔ اس کے بعد امام اٹھ کر واپس اپنی قیامگاہ میں آ گئے۔ کتاب کا حوالہ ہے ارشاد صفحہ نمبر 245، نفس المحموم صفحہ نمبر 105، حاشر بہار صفحہ نمبر 188 وغیرہ۔ تاریخ شاہد ہے کہ جب تک عبید اللہ زندہ رہا اس سعادت سے محرومی پر کف افسوس ملتا رہا اور وہ امیر مختار کے ساتھ انتقامی کارروائیوں میں شریک بھی ہوا تھا۔ اسی مقام پر آج جناب کی عمرو بن قیس مشرقی اور اس کے چچا زاد بھائی سے بھی ملاقات ہوئی۔ آپ نے ان سے دریافت کی، فرمایا کیا تم میری نصرت کے لیے آئے ہو؟ انہوں نے عرض کیا ہم کثیر العیال آدمی اور ہمارے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں، نہ معلوم انجام کیا ہو اور کہیں لوگوں کی امانتیں ضائع نہ ہو جائیں۔ اور ان سے بھی عالی مقام نے بالآخر وہی نصیحت فرمائی جو عبید اللہ کو فرمائی تھی کہ دور ہو جاؤ، نہ مجھے دیکھو اور نہ میری آواز استغاثہ کو سنو، ورنہ جو اس آواز کو سنے گا اور پھر نصرت نہیں کرے گا خدا اسے آتش جہنم میں منہ کے بل اوندھا لٹکائے گا۔ کتاب کا حوالہ ہے مقتول الحسین للمکرم صفحہ نمبر 204، عقاب الاعمال صفحہ نمبر 35، رجال کشی صفحہ نمبر 84، صفحہ نمبر 74، بحوالہ مقتول الحسین للمکرم صفحہ نمبر 205۔ جناب امام حسین علیہ السلام نے رات قصر بنی مقاتل میں گزاری۔ رات کے آخری حصے میں جناب نے وہاں سے کوچ کرنے کا حکم دیا اور روانگی سے قبل آپ کے حکم سے کافی پانی ہمراہ لے لیا گیا تھا۔ چنانچہ قافلہ رواں ہوا۔ ابھی تھوڑے راستہ طے کیا تھا کہ جناب سید الشہداء علیہ السلام کو انا للہ و انا الیہ راجعون والحمد للہ رب العالمین پڑھتے ہوئے سنا گیا۔ 2-3 دفعہ آپ نے ایسا کہا۔ شہزادہ علی اکبر نے جو گھوڑے پر سوار تھے آگے بڑھ کر عرض کیا کہ بابا ان کلمات کے پڑھنے کا سبب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ابھی بھی گھوڑے پر میری آنکھ لگ گئی تھی، میں نے عالم خواب میں ایک سوار کو دیکھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ لوگ تو چل رہے ہیں اور موت ان کی طرف آ رہی ہے، پس میں نے معلوم کر لیا کہ ہمیں موت کی اطلاع دی گئی ہے۔ یہ سن کر شہزادہ نے عرض کیا اے پدر بزرگوار، خدا آپ کو کبھی کوئی برائی نہ دکھائے، کیا ہم حق پر نہیں؟ آپ نے فرمایا اس خدا کی قسم جس کی طرف تمام بندوں کی بازگشت ہے، یقیناً ہم حق پر ہیں۔ شہزادے نے کہا پھر ہمیں کوئی اندیشہ نہیں کہ حق پر ہمیں موت آ جائے۔ شہزادے کا جواب باثواب سن کر امام نے فرمایا بیٹا جو بہترین جزا کسی بیٹے کو باپ کی طرف سے مل سکتی ہے وہ جزا خدا تمہیں عطا فرمائے۔ کتاب کا حوالہ ہے ارشاد صفحہ نمبر 245، مقتل عوالم میں اس واقعے کا با مقام حذف با وقت قیلولہ اور خوارزمی نے با مقام سلبیہ با وقت قیلولہ ذکر کیا، مگر معتبر روایت وہی ہے جو ارشاد مفید شیخ مفید میں مذکور ہے۔ 16ویں منزل نینوا۔ سرکار سید الشہداء علیہ السلام قصر بنی مقاتل سے روانہ ہو کر برابر راستے طے کرتے ہوئے نینوا کی سرزمین پہ پہنچے۔ نینوا، غازریہ اور شفیہ، وہاں اس زمانے میں چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں۔ حر بھی اپنی سپاہ سمیت ساتھ ساتھ تھا۔ جب
قافلہ اس مقام پر پہنچے تو کوفے کی طرف سے ایک مسلح ناقہ سوار آتا دکھائی دیا۔ اسے دیکھ کر سب رک گئے۔ جب قریب آئے تو اس نے حر اور اس کے ساتھیوں پر سلام کیا، مگر امام حسین اور ان کے اصحاب کو سلام نہ کیے۔ بعد ازاں اس نے حر کو ابن زیاد کا ایک خط دیا جس میں لکھا تھا، جب تمہیں میرا خط ملے تو وہیں حسین کو روک لو اور ان کو بے آب و گیا جگہ پر اترنے پہ مجبور کر دو۔ میں نے اپنے قاصد کو کہہ دیا کہ یہ تمہارے ساتھ رہے یہاں تک کہ میرے حکم کی تعمیل کی مجھے اطلاع دے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ابن زیاد کو حر کی نرم روی کی اطلاع مل گئی تھی، اس لیے اس نے تحدیدی خط لکھا اور اس کے ساتھ ساتھ جاسوس بھی مقرر کر دیا۔ بہرحال حر نے امام علی مقام کو خط کے مضمون سے آگاہ کیا اور کہا کہ اب میں تعمیل حکم کے لیے مجبور ہوں۔ امام نے فرمایا مجھے غازریہ، نینوا یا شفیہ میں اترنے کی اجازت دے دو۔ حر نے کہا مجھے تو حکم ہے کہ بے آب و گیا مقام پر آپ کو اتاروں اور یہ نگران موجود ہے، لہٰذا میں ایسا نہیں کر سکتا۔ کتاب کا حوالہ ہے ارشاد صفحہ نمبر 224، نفس المحموم صفحہ نمبر 108، مقتول الحسین صفحہ نمبر 206، الاخبار الطوال صفحہ نمبر 253۔ یزید بن مہاجر کندی نے ابن زیاد کے قاصد کو غضبناک نظروں سے دیکھتے ہوئے فرمایا تیری ماں تیرے سوگ میں بیٹھے، تو یہ کیسا خط لایا؟ ابن زیاد کے قاصد نے جس کا نام مالک بن نصر کندی تھا کہا۔ کتاب کا حوالہ ہے ارشاد صفحہ نمبر 246، نفس المحموم صفحہ نمبر 109۔ میں نے امام کی اطاعت کی اور اپنی بیعت کی وفا کی۔ ابن مہاجر نے جواب میں کہا بلکہ تو نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی اور اپنے امام کی اطاعت کر کے اپنے آپ کو ہلاک و برباد کیا اور آر و نار کو حاصل کیا ہے۔ بہت ہی برا ہے تیرا امام۔ خدا فرماتا ہے کچھ ایسے امام بھی ہیں جو لوگوں کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں، لہٰذا بروز قیامت ان کی کوئی امداد نہ کی جائے گی۔ تیرا امام یزید بھی انہی اماموں میں سے ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے ارشاد صفحہ نمبر 246، نفس المحموم صفحہ نمبر 109۔ بہرحال ان حالات میں اصحاب حسین کے اندر غیر معمولی جوش پیدا ہوا، چنانچہ جناب زہیر بن قین نے خدمت امام میں عرض کیا میرے آقا حالات نے جو صورت اختیار کر لی ہے وہ ظاہر ہے ابھی ان لوگوں سے نمٹ لینا چاہیے، کیونکہ بعد میں اس قدر کثیر فوج آ جائے گی کہ جس کے مقابلے کی ہمیں تاب و توانائی نہ ہوگی۔ مگر امام نے یہ جواب بصواب دے کر اپنی صلح جوئی پر مہر ثبت کر دی کہ میں ہرگز جنگ کی ابتدا نہیں کرنا چاہتا۔ کتاب ہے ارشاد صفحہ نمبر 246، طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 232 وغیرہ۔ صفحہ نمبر 282، کربلا میں ورود۔ اس کے بعد امام نے حر سے فرمایا ہمیں تھوڑا سا آگے چلنے دو۔ چنانچہ ابھی آپ نے تھوڑا ہی راستہ طے کیا تھا کہ حر اپنی سپاہ کے ساتھ آگے آ کر سد راہ ہو گیا۔ امام نے دریافت کیا اس جگہ کا کیا نام ہے؟ عرض کیا گیا کہ اسے کربلا کہتے ہیں۔ سید الشہداء نے آبدیدہ ہو کر کہا یا اللہ ہم کرب و بلا سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ پھر یہ بھی فرمایا کرب و بلا یہ رنج و علم کا مقام ہے۔ اس کے بعد حکم دیا یہاں اترو کیونکہ یہی ہماری سواریاں بیٹھانے کی جگہ ہے، یہی ہمارے خون بہائے جانے کا مقام ہے، یہی ہماری قبروں کا محل ہے۔ ہمارے جد نامدار حضرت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اسی جگہ کی اطلاع دی تھی۔ کتاب کا حوالہ ہے لہوف سید بن طاؤس صفحہ نمبر 71، نفس المحموم صفحہ نمبر 111، عاشر بہار صفحہ نمبر 188، مقتول الحسین للمکرم صفحہ نمبر 208 وغیرہ۔ یہ 2 محرم سن 61 ہجری بروز پنج شنبہ کا واقعہ ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے ارشاد صفحہ نمبر 246، طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 233، کامل جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 21 وغیرہ۔ وہاں اترنے کے بعد آج جناب نے اپنے اصحاب سے فرمایا
عام لوگ دنیا کے بندے ہیں اور انہوں نے دین کو چاٹا بنایا ہوا ہے. وہ دین سے اس وقت تک وابستہ رہتے ہیں جب تک ان کی معیشت ٹھیک رہے، لیکن جب کسی آزمائش کا وقت آ جائے تو وہ دیندار لوگ بہت ہی قلیل ثابت ہوتے ہیں. کتاب کا حوالہ ہے نفس المحموم صفحہ نمبر 111. جب خیام حسینی نفس ہو چکے تو روایات میں وارد ہے کہ سرکار سید الشہداء علیہ السلام نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ آپ نے اپنے تمام اعزاء و اقارب کو اکٹھا کیا اور ایک ساتھ تک ان کی طرف دیکھنے کے بعد رو دیے اور بارگاہ قدرت میں عرض کیا، یا اللہ، ہم تیرے نبی کی محمد کی اطاعت ہیں، ہمیں زبردستی اپنے جد نامدار کے حرم سے دور کیا ہے اور بنی امیہ نے ہم پر ظلم و ستم کیا ہے. تو ہمارے حق کو حاصل فرما اور ہمیں ظالموں پر فتح و نصرت عطا فرما. کتاب کا حوالہ ہے نفس المحموم صفحہ نمبر 111، مقتول الحسین صفحہ نمبر 208، واقعہ ایام محرم صفحہ نمبر معلوم نہیں. امام حسین علیہ السلام کے کربلا میں تشریف لانے کے بعد یہ پہلی مجلس سے حسین تھی جو کربلا میں پڑھی گئی. بعض ارباب مقاتل اس مقام پر امام علی مقام کا وہ خطبہ اور اصحاب حسین کے تائیدی ایمان افروز کلمات نقل کیے جو ہم منزلت ذی حسم کے مقام پر نقل کر چکے ہیں. ایک مشہور واقعے پر تنقید. حضرت کے داخلہ کربلا کے بعد عام طور پر ایک روایت یہ بھی مشہور ہے کہ آپ نے نینوا غازریہ کے باشندوں کو جو اس زمین کے مالک تھے بلوا کر فرمایا کہ میں یہاں قتل کیا جاؤں گا. میرے دوست دور دور سے زیارت کو آئیں گے، اس لیے چاہتا ہوں کہ اس زمین کو میرے ہاتھ فروخت کر دو. وہ لوگ راضی ہوئے تو آپ نے 60,000 درہم مرحمت فرمائے، مگر یہ روایت سوائے معمولی کتابوں کے کسی معتبر کتابوں میں نہیں پائی جاتی. مولوی غلام حسن صاحب مرحوم اپنی کتاب ماتین جلد اول کے صفحہ 294 میں فرماتے ہیں کہ یہ روایت کسی کتاب میں بمضمون مندرجہ بحر المصائب نہیں پائی جاتی اور آج تک مجھ کو اس کی سند نہیں ملی. بہرحال علامہ کنتوری نے اس روایت کو محض بحر المصائب کے حوالے سے نقل کیا ہے، حالانکہ بحر المصائب تاریخی کتاب کا درجہ نہیں رکھتی بلکہ وہ بہت سی بے سروپا روایت کا مجموعہ ہے. واللہ اعلم. کتاب کا حوالہ ہے مجاہد اعظم حصہ اول صفحہ نمبر 198. صفحہ نمبر 284، 20واں باب، 2 محرم سے شب عاشور تک کے حالات و واقعات. امام حسین علیہ السلام کے نام ابن زیاد کا خط. بعض کتب سیر و تواریخ میں لکھا ہے کہ جب حر نے امام کے کربلا میں ورود کی اطلاع ابن زیاد کو دی تو ابن زیاد نے اس مضمون کا ایک خط حضرت امام علی مقام کی خدمت میں بھیجا: اے حسین، مجھے آپ کے کربلا پہنچنے کی اطلاع ملی ہے اور امیر یزید نے مجھے یہ حکم دیا کہ میں اس وقت تک نہ نرم تکیہ پہ سر رکھوں اور نہ عمدہ خوراک کھاؤں جب تک آپ کو قتل نہ کر لوں، مگر یہ کہ آپ میرے اور یزید کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں. یہ خط امام کو پہنچا تو آپ نے پڑھنے کے بعد اسے پھینک دیا اور فرمایا، وہ گروہ کبھی فلاح حاصل نہیں کر سکتا جو خالق کی ناراضی کے عوض مخلوق کی رضامندی خریدے. جب قاصد نے جواب کا تقاضا کیا تو آن جناب نے فرمایا، میرے پاس اس خط کا کوئی جواب نہیں ہے، یہ ملعون عذاب خداوندی کا مستحق بن چکا ہے. کتاب نفس المحموم صفحہ نمبر 111، مقتول الحسین صفحہ نمبر 213، قمقام صفحہ نمبر 310 وغیرہ. سوم محرم الحرام کو عمر بن سعد کا 4000 لشکر کے ساتھ کربلا میں پہنچنا. جب عراق کے گورنر عبید اللہ بن زیاد کو امام کے ورود کربلا کی اطلاع ملی تو اس نے امام علی مقام کے قتل و قتال کے لیے کوفے سے فوجیں بھیجنے شروع کر دیں. چنانچہ اکثر محقق ارباب تاریخ کے بیان کے مطابق پہل عمر بن سعد ملعون 3 محرم الحرام کو 4000 کا لشکر جرار لے کر قتل امام کے ناپاک ارادے سے وارد کربلا ہوا. اس کی روانگی کا ماجرا اس طرح ہے کہ قزوین ایران کے مضافات میں دلیمیوں نے خروج کر کے سرحدی علاقے میں دستبئی پر قبضہ کر لیا تھا. ابن زیاد نے عمر سعد کو علاقہ دوستی کا پروانہ دے کر ان لوگوں کی سرکوبی اور مقبوضہ علاقے کی بازیابی کی
مہم پر روانہ ہونے پر مامور کیا تھا، اور بعض اخبار و آثار کے مطابق وہ کوفے سے روانہ ہو کر مقام حمام العین لاؤ لشکر سمیت خیمہ زن تھا کہ اس اثنا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے کربلا میں وارد ہونے کی ابن زیاد کو اطلاع ملی۔ اس لیے اس نے ابن زیاد کو واپس بلا کر کہا کہ پہلے اس کربلا والی مہم سے فارغ ہو لو، اس کے بعد دستیبی والی مہم پر روانہ ہونا۔ ابن سعد نے معذرت کے لہجے میں کہا اگر آپ مجھے معاف کر دیں اور فلاں آدمیوں کو اس مہم پر روانہ کر دیں تو بہتر ہوگا۔ ابن زیاد نے جھلا کر کہا ہم نے مشورہ لینے کے لیے تمہیں نہیں بلایا، جانا ہے تو خود کربلا کا رخ کرو ورنہ رہ کر پروانہ واپس کر دو۔ ابن سعد نے ایک رات کی مہلت طلب کی، واپس گھر آیا، احباب و اقارب سے مشورہ کے سب نے اس مشوم ارادے سے روکا۔ بعض ابن سعد کے بھانجے حمزہ بن مغیرہ نے تو یہاں تک اسے کہا کہ اگر تو اس تمام روئے زمین کا بادشاہ ہوتا اور تجھے اپنی تمام بادشاہت سے دستبردار ہونا پڑتا تو یہ بہتر تھا اس سے کہ امام حسین کے خون سے اپنے ہاتھ رنگین کر کے بارگاہ خدا میں حاضر ہو۔ ابن سعد نے وعدہ بھی کر لیا کہ میں ایسا نہیں کروں گا، مگر علاقہ رہ کے حاصل کرنے کا بھوت اس کے سر پر کچھ اس طرح سوار تھا کہ وہ اسے کسی قیمت پر چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھا۔ مشہور ہے کہ ابن سعد نے وہ رات انتہائی تحری و سراسمگی کے عالم میں اور برابر یہ کفریہ اشعار پڑھنے کے عالم میں گزاری۔ بالآخر اس شقی ازلی نے یہی فیصلہ کر لیا کہ ہرچہ بعد میں ملک رہ سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ اس کا خالص مادی کافرانہ انداز فکر تھا کہ حکومت رہ نقد اور جنت ادھار، اس نقد کو چھوڑ کر ادھار کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ چنانچہ اس نے ابن زیاد سے اپنی رضامندی و آمادگی کا اظہار کر دیا اور ابن زیاد نے اسے وہی 4000 کا لشکر جرار دے کر جو پہلے اسے دلیمیوں کی سرکوبی کے لیے دیا تھا، اب نواز رسول کو شہید کرنے، خانوادہ نبی کے بچوں کو یتیم کرنے اور مقدرات عصمت و طہارت کو بے مقنع و چادر کرنے کے لیے کربلا روانہ کیا، اور یہ شقی ازلی 3 محرم الحرام سن 61 ہجری کو وارد کربلا ہوا۔ کتاب کا حاشیہ ہے ارشاد شیخ مفید صفحہ نمبر 246، نفس المحموم صفحہ نمبر 113، قمقام صفحہ نمبر 311، مقتول الحسین صفحہ نمبر 216 وغیرہ۔ ابن زیاد کا قتل فرزند رسول کے لیے لوگوں کو برآمدہ کرنا۔ ادھر کوفے میں بدنہاد ابن زیاد کی یہ کیفیت تھی کہ وہ لوگوں کو جامع مسجد میں جمع کر کے مال و دولت کا لالچ دے کر نیز تہدید و وعید سے یزید عنید کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے پر آمادہ کر رہا تھا۔ چنانچہ ہر آدمی کے وظائف مقررہ میں چند نقد 100 درہم کا اضافہ کر دیا تھا۔ مزید احتیاط کی خاطر کوفے سے نکل کر مقام نخیلہ جو کہ کوفے سے کچھ فاصلے پر کربلا کے راستے میں واقع ہے میں اقامت اختیار کر رکھی تھی۔ اس کو یہ اطلاع بھی ملی تھی کہ لوگ چونکہ حضرت امام حسین کے ساتھ جنگ کرنا پسند نہیں کرتے، اس لیے کچھ لوگ کوفے سے روانہ ہو کر راستے سے واپس چلے آتے ہیں۔ اس لیے ملعون نے سعد بن عبد الرحمن کو اس کام پر مقرر کیا کہ وہ جستجو کرے اور اسے اگر کوئی ایسا شخص ملے تو اسے پکڑ کر دربار میں پیش کرے۔ چنانچہ سعد مذکور نے ایک شامی سپاہی کو جو کسی کام کے لیے لشکر سے واپس کوفے میں آیا تھا پکڑ کر ابن زیاد کے یہاں پیش کیا اور اس نے اس کے قتل کا حکم صادر کیا۔ چنانچہ اسے قتل کر دیا گیا۔ اس واقعہ حائلہ کا یہ اثر ہوا کہ پھر کسی شخص کو لشکر سے واپس آنے کی جرت نہ ہو سکی۔ کتاب قمقام صفحہ نمبر 313 بحوالہ روضۃ الصفا۔ ابن زیاد برابر لشکر پر لشکر بھیجتا رہا۔ چنانچہ 4 محرم کو شمر ذی الجوشن کو 4000 یزید بن رکاب قلبی کو 2000 اور حسین بن نمیر کوفی کو 4000 کا لشکر جرار دے کر روانہ کیا۔ کتاب واقع ایام محرم صفحہ نمبر 209۔ اسی طرح برابر یہ سلسلہ جاری رہا۔ اس کا نتیجہ تھا کہ
صحیح روایت کی بنا پر 9 ماہ محرم کو کربلا میں سپاہی مخالف کی تعداد 30,000 کو پہنچ گئی تھی۔ اس کی تفصیل بعد میں آئے گی انشاءاللہ۔ نیز بعض آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن زیاد نے حر بن قیس جعفی کو 500 مسلح سپاہی دے کر پل فرات جو کہ کربلا کے راستے میں واقع تھی پر اس غرض سے تعینات کیا تھا کہ کوفے کا کوئی آدمی حضرت امام حسین کی نصرت و امداد کے لیے نہ جا سکے۔ کتاب کا حوالہ ہے مقتول الحسین للمکرم، صفحہ نمبر 217 بحوالہ کتاب الکیل البیدانی، جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 87 اور 110۔ بہرحال جب ابن سعد کربلا میں پہنچا اور حر بھی اپنے لشکر سمیت اس کے ساتھ شامل ہو گیا تو اس نے پہلا کام یہ کیا کہ قاصد بھیج کر حضرت امام حسین سے تشریف لانے کا سبب دریافت کیا۔ پہلے اس غرض کے لیے قصیر بن عبداللہ شیعی کو بھیجا جو کہ بدترین خلائق، بہت جری و جسور اور خون ریز آدمی تھا۔ سرکار امام میں پہنچنے سے پہلے جناب ابو ثمامہ سعدی نے اس کا راستہ روک کر کہا کہ تلوار یہیں رکھ کر بارگاہ امام میں جاؤ۔ اس نے انکار کیا۔ ابو ثمامہ نے کہا دوسری صورت یہ ہو سکتی کہ میں تیری تلوار کے قبضے پر ہاتھ رکھتا ہوں اور اسی حالت میں خدمت امام میں لے جاؤں گا۔ اس نے ایسا کرنے سے بھی انکار کیا۔ ابو ثمامہ نے دلیری کے ساتھ جواب دیا پھر تم خدمت امام میں نہیں جا سکتے۔ اس پر طرفین میں سخت کلامی ہوئی اور بالآخر وہ شکی واپس چلا گیا۔ پھر ابن سعد نے قرہ بن قیس حنظلی کو اس مقصد کے لیے منتخب کیا۔ چنانچہ اس نے امام علی مقام کی خدمت مبارک میں حاضر ہو کر پھر پسر سعد کا پیغام پہنچایا۔ امام علیہ السلام نے جواب دیا تمہارے شہر کوفہ والوں نے مجھے لکھا کہ ہماری طرف آئیے، اب اگر تم میرا آنا پسند نہیں کرتے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ قاصد نے واپس جا کر جب ابن سعد کو امام کا یہ مصالحانہ جواب دیا تو اس نے خوش ہو کر کہا کہ امید ہے میں حسین کے ساتھ جنگ کرنے سے بچ جاؤں گا۔ پھر امام کے جواب کی روشنی میں تمام صورتحال ابن زیاد کو لکھ کر بھیج دی۔ حسان بن قائد عیسیٰ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت پسر سعد کا خط ابن زیاد کو ملا تو میں اس وقت اس کے پاس موجود تھا۔ اس نے خط پڑھنے کے بعد متکبرانہ و کافرانہ انداز میں یہ شعر پڑھا، اب جب کہ ان میں ہمارے چنگل گڑ گئے ہیں، گلو خلاصی کی امید کرتے ہیں، اب چھٹکارے کا کوئی وقت نہیں۔ اس کے بعد عمر بن سعد کو اس مضمون کا خط لکھا، مجھے تمہارا خط ملا اور حالات حاضرہ سے آگاہی ہوئی۔ امام حسین سے یہ کہو کہ وہ اپنے تمام اصحاب سمیت پہلے یزید کی بیعت کریں، پھر ہم ان کے بارے میں اپنی رائے کا جائزہ لیں گے۔ والسلام۔ جب ابن سعد کو ابن زیاد کا یہ متشددانہ خط ملا تو اس نے کہا مجھے پہلے ہی یہ اندیشہ تھا کہ ابن زیاد صلح و آشتی کی گفتگو قبول نہیں کرے گا۔ کتاب کا حوالہ ہے ارشاد صفحہ نمبر 247، کم کام صفحہ نمبر 312، نفس المحموم صفحہ نمبر 113 وغیرہ۔ عمر بن سعد چونکہ جانتا تھا کہ امام علی مقام اس ناروا مطالبے کو ہرگز قبول نہیں کریں گے، اس لیے اس نے اسے خدمت امام میں پیش کرنے کی جسارت ہی نہیں کی۔ کتاب کا حوالہ ہے عاشر بحر الانوار صفحہ نمبر 189۔ مصالحت سے ابن سعد نا امید ہو کر اب فرزند رسول سے لڑنے کی تیاری میں مشغول ہو گیا، مگر اخبار و آثار سے جو کچھ واضح و آشکار ہوتا ہے وہ یہ کہ اس کی مصالحانہ کوشش اس کے بعد بھی چند دنوں تک جاری رہی، کیونکہ وہ محض طمع دنیا میں اس جرم شنی کا ارتکاب کرنے پر آمادہ ہوا تھا، ورنہ دل سے نہیں چاہتا تھا کہ اس جرم کا مرتکب ہو۔ یہ سلسلہ اس وقت موقوف ہوا جب خولی بن یزید ملعون نے پسر سعد کی اس روش اور رفتار کی شکایت ابن زیاد بدنہاد کو کر بھیجی، اور اس بدنہاد کا تہدید آمیز خط ابن سعد کے پاس پہنچا۔ اس کے بعد یہ بدبخت قتل حسین پر بالکل تل گیا، جس کا نتیجہ صبح عاشورہ تمام اہل عالم نے دیکھ لیا۔ ان امور کی تفصیل ناظرین کرام آنے والے بیانات میں ملاحظہ کریں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہاں پر ایک ضروری امر کی وضاحت کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ یہ وضاحت
کیا تھی یہ معلوم. اب ہم کتاب کے پارٹ نمبر 25 میں پڑھیں گے. یہاں پہ ہم کتاب کا پارٹ نمبر 25 کا اختتام کرتے ہیں اور پارٹ نمبر 26 میں آگے کے حالات پڑھیں گے.